بعض لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی، آپ کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہیں؟ ہاں، یہ ان جیسے ہیں آپ ہیں، آتے رہتے ہیں، اٹک سے تو ہیں لیکن پھر وہ کراچی کے ہیں جن کی میں بات کروں، آپ ان جیسے ہیں۔ تو بعض لوگ اسلام پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، کہ بھئی قرآن سے آپ کی نبوت ثابت ہے، اور قرآن کا برحق ہونا ثابت کرتے ہیں نبی سے، ہیں بھائی؟ اس کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دور لازم آ رہا ہے۔ ایک ایسی دلیل آپ دے رہے ہیں کہ اس دلیل کا صحیح ہونا کسی دوسری دلیل پر مبنی ہے، اور دوسری دلیل کا صحیح ہونا اس پر مبنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو خود ہی گویا اپنے منہ میاں مٹھو۔ بھائی قرآن اللہ کی کتاب اس لیے ہے کہ نبی نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کسی ایک کا تو صحیح ہونا ثابت ہونا۔ یہ ایسا ہی ہو گیا، آپ نے کسی سے پوچھا بھائی تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے۔ تو وسیم کا گھر کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے۔ ابے تو ایک کا تو پہلے پتہ چلے گا نا وہ کہاں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آمنے سامنے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن سے ثابت ہے، لیکن قرآن کا برحق ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا اس کے علاوہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ دیکھو بیسک دلیل جو ہر چیز میں جو بیس بنتی ہے کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ عقل ہے۔ کیونکہ مذہبی لوگ بعض دفعہ اس طرح سے اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ گویا مذہب عقل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا آپ کو، تو آپ عقل سے نہیں پہچان سکتے مذہب کا حق ہونا، بلکہ آپ کو مذہب بتائے گا۔ تو بھائی مذہب کا صحیح ہونا بھی تو پہلے کہیں سے ثابت ہونا۔ تو یہاں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ دیکھیں جب بھی کسی سے بحث کی جاتی ہے، مناظرہ کیا جاتا ہے یا ڈیبیٹ کی جاتی ہے، تو کچھ بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر دونوں فریق متفق ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہاں سے آگے پھر دلائل کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بعض چیزوں میں اہل حدیث سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں، ہم بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، ہم بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ تو جب کسی اہل حدیث سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی اختلافی مسئلے میں، تو وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور ہم بھی قرآن و حدیث کا۔ اگر ہم کہیں نہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، تو کہیں گے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہے گا میں ان کی تقلید۔ پھر جو بحث ہوتی ہے نا، وہ دلیل دی جاتی ہے قرآن سے یا حدیث سے دی جاتی ہے۔ آپ کسی گرین چینل والے سے مناظرہ کر رہے ہیں، وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے لیے آپ قرآن حدیث سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں اور فقہ حنفی کی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ بھائی تم تو خود ان کتابوں کو حجت مانتے ہو، تم ان فقہا کو مانتے ہو، نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو حنفی ہوئے کہتے ہو۔ تو وہاں پھر فقہی عبارتیں بھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ قادیانیوں سے جب آپ بحث کرو گے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو ہم ختم نبوت کے دلائل کہاں سے دیں گے؟ قرآن و حدیث سے دیں گے۔ منکرین حدیث جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، ان سے جب آپ کی بحث ہوگی تو آپ حدیث کا حوالہ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کس کا حوالہ دو گے؟ میرا منکرین حدیث سے ایک بحث ہے نا، آڈیو میں ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ کبھی سن لیے اگر ٹائم ملے تو میں نے قرآن سے ہی اس کے سامنے ثابت کیا تھا کہ حدیث حجت ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، دلیل نہیں مانتا، وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ تو ہم اس میں حدیث کا حوالہ پیش نہیں کریں گے، ہم حوالہ کس کا پیش کریں گے؟ قرآن کا حوالہ پیش کریں گے۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر ہم عیسائی یا یہودی سے مناظرہ کریں گے
عیسائی سے بحث ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں کے قول کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا. اس میں ہم حدیث کو بطور دلیل کے یا قرآن کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. تائید کے طور پہ تو چلتی ہیں یہ چیزیں, دلیل کے طور پہ وہ مانتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہا ہمارا پھڈا ہی اسی میں ہے بھائی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے, تو مشرکین مکہ نے جو دستاویز دونوں نے مل کے تیار کی ہیں نا, تو صلح حدیبیہ میں جو لکھا گیا تحریر من محمد ابن عبد اللہ و رسول اللہ, اس طرح کے الفاظ تھے. یہ دستاویز ہیں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارا اور جو آپ کا ایگریمنٹ دستاویز ہے تو ہمارا تو پھڈا ہی اسی میں ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر یہ ہم مان لیں تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ کا لفظ کٹوایا ہے, اس کو لفظ کٹوایا ہے. تو عیسائی سے جب آپ بحث کرو گے تو اس بحث میں آپ تورات کے حوالے دو گے, انجیل کے حوالے دو گے, عیسیٰ ابن مریم کی کتابوں کے ان کے اقوال کے حوالے دو گے, لیکن آپ اس میں قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے آپ. اور جب آپ یہودی سے بحث کرو گے تو اس میں عیسیٰ ابن مریم کے اقوال کا حوالہ نہیں دو گے, اس میں آپ تورات کا حوالہ دو گے. جب آپ ایتھیس سے بحث کرو گے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہے, تو اس میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دیتے, اس میں ہم کس کی بات کریں گے؟ عقل. تو بیس جو شروع ہوتی ہے نا سب سے پہلے کسی بھی چیز کو پہچاننے کی, وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل سے شروع ہوتی ہے. تو اسلام اس چیز کو مانتا ہے, لیکن اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم کھوپڑی عقل کو پیار سے کھوپڑی بھی, یہ پتہ نہیں مائک میں ہو کیا رہا ہے, مذاق یار, آواز پھو پھو کر کے نہیں آ رہی عجیب سی, اس کو صحیح کرو یار, کیا مذاق ہے یہ میرا خیال ہے ابھی میں کسی کے ذمہ لگاتا ہوں تنخواہ پہ بندہ کا, میں ہمیشہ بول دیتا ہوں پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. تو اب جو ایتھیسٹ ہے نا, قرآن ان لوگوں سے جو خطاب کرتا ہے نا, ایتھیسٹ لوگوں سے, یا جو بالکل ہی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, تو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہر چیز کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل کی. یہ بات اسلام مانتا ہے, یہ بات فقہا مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پاگل لوگوں سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. مسلمان پاگل جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے. تو جب کھوپڑی کام نہیں کر رہی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے شروع ہوتی ہے. کھوپڑی سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آگے جاتے ہیں, پھر آپ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ بعض دفعہ انسان کی کھوپڑی مستقل کام کرنا چھوڑ دی, آپ موبائل جیب میں رکھ دو, ٹھیک ہے نا, ان کی کہیں چلو ابھی نہیں شکر ہے ریورس ہو گیا بیٹا لفظ. کسی کی شادی ہونے والی ہو نا تو بس وہ اس میں لگا رہتا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی کی بھی. اب دیکھو کھوپڑی جو کام نہیں کرتی نا, بعض لوگوں کی کو مجنون ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ تو مرفوع القلم ہو گئے. ان کو تو شریعت نے ہر چیز سے کیا کر دیا؟ بری ذمہ. جیسے چھوٹا بچہ ہے, 7 سال سے کم عمر کا بچہ, اس کے بارے میں بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا کوئی عمل قیامت کے دن گرفت کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس میں پھر تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کس عمر کے بچے کی نیکیاں ہوتی ہیں, گناہ نہیں لکھے جاتے, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بہت وہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ میں. اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے صحیح ہیں, لیکن کبھی کوئی بات وہ پاگل پنے میں کہہ دیتے ہیں, تو وہ بھی شریعت میں قابل گرفت بولو نہیں ہے. بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ عقل مند تھے, ان پر بعض دفعہ ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اس غلبے میں نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ ان کلمات پر جب وہ لوگوں نے گرفت کی نا تو وہ گرفت بنتی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ کلمات انہوں نے ہوش و حواس کی حالت میں
نہیں کہے ہیں, اور یہ احادیث سے مضمون ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ولید کو وہاں پر رکھو, مائک صحیح نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی صحرا میں نا, اور وہ موت کے امید پہ آ کے لیٹ گیا, کہ اب موت کے خوف سے آ کے لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی ہے تو اس کو سواری نظر آئی کہ بھی میری سواری اور سارا خوراک وغیرہ موجود ہے. آپ بلا کے لائیں اس کو جلدی. اچھا اچھا, تو اس کی خوراک وغیرہ سب موجود ہے. تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے, اللہم انا عبدک و انت, اللہم انت عبدی و انا ربک, اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اخطأ من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا. کیا مطلب, اتنا خوش تھا کہ اس موقع پر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ, سوری اب دیکھو میں نے بھی غلطی کر دی نا, تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے, تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب یہ نہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا, کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, تو یہ کہا جائے گا بھائی دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا. تو نبی نے اس کو بھی ایک اچھے طور پہ بیان کیا, اتنا خوش کہ خوشی میں پاگل ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. تو اس طرح بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ایسی کیفیات ان پہ طاری ہو گئیں کہ ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جو کلمہ کفر تھے, لیکن جو ان کے حالات کو جانتے تھے ان کو پتہ یہ ایسے ہیں نہیں, یہ ان کی خاص کیفیات تھیں. بعض دفعہ عبادت کی کثرت سے یہ کیفیات, وہ جائز نہیں ہے اتنی عبادت کرنا کہ یہ کیفیات بن جائیں, وہ الگ موضوع ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی یا اللہ کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا کہ وہ پاگل پنے کی باتوں پہ آ گیا, تو ان بیسس پر بزرگوں پہ کفر کے گمراہی کے فتوے نہیں لگیں گے. اگر آپ نے لگانا شروع کر دیے تو یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں اس کی لپیٹ میں آئیں گی. تو اس میں دیکھا جائے گا ان کی باقی زندگی کیا تھی. باقی زندگی میں بھی پاگل پنا ہی کرتے رہے ہیں, پھر تو پاگل ہیں, پھر تو کافر بھی کہا جائے گا, پھر تو گمراہ بھی کہا جائے گا. لیکن اگر ساری زندگی توحید میں اور اچھے کاموں میں گزری ہے تو پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی چند اس طرح کی غلطیوں کو کی تعویل کی جاتی ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پاگل آدمی یا جو جس کی عقل کام ہی نہ کر رہی ہو تو شریعت اس کو مرفوع القلم قرار دیتی ہے, اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے. وجہ اس کی صاف یہ ہے کہ بھائی بیس جو تھی نا عقل پہچاننے کے لیے صحیح اور غلط کو, وہ عقل ہی اس میں ختم ہو گئی ہے. تو اب وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے نہیں. ایگزام لینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے میں عقل ہو. سمجھ رہے ہیں, اس کو تھوڑا آہستہ کر دیں یار, بند ہو جائے گا. چلو اسی طرح گزارا چلاؤ یار. تو اب یہ سمجھیں کہ جو اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا قرآن کو, یہ قرآن سے نبی کو یا نبی سے قرآن کو نہیں پہچانا جاتا. سب سے پہلا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. یہ عقل سے پتہ چلتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود سے بن نہیں سکتی, اور ایسی مینجمنٹ جس پہ میں دلائل دیتا رہتا ہوں بھی یہ موقع نہیں ہے اس کا.